اور یہ obviously لمبی پریس کانفرنس ہے لیکن obviously لمبی پریس کانفرنس ہے لیکن یہی موقع ہوتا ہے اس ماحول میں کہ ہم آپ کو ان فیکٹ سے آگاہ کریں جو آپ کو حکومت نہیں سننے دیتی. اکانومی پہ واپس آتے ہوئے اور اس کو اس صورتحال سے جوڑتے ہوئے جو یہاں پہ ایک ایسی صورتحال ہے پولیٹیکل کہ اس قسم کی ریپریشن کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی, ضیاء الحق کے دور میں نہیں دیکھی. آپ کل کی ایک نیوز آئٹم دیکھ لیں جو دنیا کے حالات ہیں. آپ یہی دیکھ لیں کہ کل جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اوپیک کا جو تیل کا گروپ ہے وہ چھوڑ دیا اور اس کی سگنیفیکنس دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے اس کے بعد دنیا کا ہر ملک جو خود مختار رہنا چاہتا ہے وہ اپنی پرائیورٹیز دوبارہ سے دیکھ رہا ہے. آپ یورپ میں دیکھ لیں, پورا یورپ جو ہے وہ اپنا امریکہ کے ساتھ رشتہ, اپنی اکانومی, اپنا ڈیفنس دوبارہ دیکھ رہا ہے. آپ چائنا دیکھ لیں, آپ انڈیا دیکھ لیں, آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی دیکھ لیں. جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کر رہا ہے اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے نا, کسی کو یہاں پہ پسند ہو یا نہ ہو. پاکستان اس صورتحال میں کیا کر رہا ہے اور کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی, اس سے زیادہ ضروری چیز ایسے حالات میں ہو سکتی ہے کہ ملک ایک پیج پہ ہو تاکہ ملک جو ہے وہ سارے مشکل فیصلے عوام کی سپورٹ کے ساتھ کر سکے. تو پہلی بات یہ تھی. دوسری بات یہ کہ جتنی معیشت خراب ہوتی ہے اتنے حکومت کے سپوکس پرسن آپ کو جو ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے معیشت تبدیل کر دی. میں اس کی مثال کل فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے ہی دوں گا جو انہوں نے کل EU میں وہاں پہ کوئی بزنس لیڈرز کو تقریر دی تھی, میڈیا میں بڑی وائڈلی رپورٹ ہوئی تھی. 4 پوائنٹ انہوں نے کہے تھے. پہلا پوائنٹ یہ کہ جی پاکستان نے بڑا کارنامہ کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ کیپٹل مارکیٹس میں انٹر ہو گئے ہیں اور کیپٹل مارکیٹ سے پیسہ لے لیا. یہ میں نے کیپٹل مارکیٹس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ اس لیے استعمال کیا کہ یہ ان کا طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ ہم مزید قرضے لے رہے ہیں. یہ کوئی کامیابی ہے؟ زبیر صاحب نے آپ کو کہہ دیا یہ 4 سال میں پاکستان پہ ٹوٹل قرضہ تقریباً ڈبل ہوا ہے. جو پچھلے 75 سال میں جس میں ماں سوا 3 سال کے اسی نظام کی حکومت رہی ہے ون وے اور دی ادر, 40 ارب پہلے انہوں نے ڈالے, اب تقریباً 40 ارب دوبارہ ڈالے. تو یہ وہ پہلی کامیابی ہے جو فائنانس منسٹر نے کل بتائی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ پاکستان بڑا بزنس فرینڈلی ہے, اپنی انویسٹمنٹ لائیں. یہ بھی جو ہے ہم آپ کو کہہ چکے ہیں, بار بار کہہ چکے ہیں کہ فی الحال پاکستان میں انویسٹمنٹ 13% اور فورن انویسٹمنٹ تاریخ کے کم ترین سطح پہ ہے, اور فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بھی 30% کم ہے. لیکن جب زبیر صاحب جب وہاں پہ اورنگزیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ یہاں پہ لائے تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں US ایمبیسی نے پیپسی کے لیے, UK ایمبیسی نے ہیلمور پاور کے لیے, اور اسی EU نے جہاں پہ وہ تقریر دے رہے تھے اور یہ سارے فیکٹس بتا رہے تھے انہوں نے ماسک کمپنی ہے ان کے لیے اورنگزیب صاحب کی حکومت کو ایک خط لکھے کہ بھائی یا ہماری انویسٹمنٹ جو یہاں پہ ہے یا جو ہم لانا چاہتے ہیں وہ خطرے میں ہے, کیونکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کچھ تعاون نہیں کر رہی. بلکہ جس EU کو وہ تقریر دے رہے تھے ان کے یہاں پہ کمرشل ریپریزنٹیٹیو کے لفظ میں نے آپ کو پہلے بھی کہے تھے یہی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کہ وی کین برنگ اے ہارس ٹو واٹر بٹ دا ہارس ہیز ٹو ڈرنک, کہ ہم انویسٹمنٹ کے لحاظ سے گھوڑے کو تالاب تک لا سکتے ہیں لیکن پھر گھوڑے نے پینا ہے, اور لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نہیں چاہتا کہ گھوڑا جو ہے وہ پانی پیے. دوسری بات. تیسری بات انہوں نے ریفارم کی بات کی. یار کیا ریفارم؟ مجھے بتائیں کہ کون سا ریفارم ہوا ہے. چلیں وہی انہی کو بات کر رہے تھے. IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹس خود ہی کھول دیں جو کہہ رہے ہیں
کہ پاکستان کی معیشت میں کوئی ریفارم نہیں ہوا, پاکستان کی یہ معیشت جو ہے وہ ختم شد ہے, اس میں اور کوئی پوٹینشل نہیں ہے. جب آپ پیٹرول کی قیمت بھی آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر نہیں سیٹ کر سکتے تو آپ نے کیا ریفارم کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے بات کی کہ جی ایس پی پلس پہ, جی ایس پی پلس بڑا ضروری ہے, پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے, ہم بھی مانتے ہیں بڑا ضروری ہے, اور کہ اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ یہ کہتے ہوئے اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ اگر جی ایس پی پلس اتنا ضروری ہے تو جن چیزوں سے وہ جڑا ہوا ہے, ہیومن رائٹس, الیکشن, ٹھیک ہے جی, فری اسپیچ, کہ اس پہ حکومت کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, کیا حکومت خود جو ہے وہ جی ایس پی پلس کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اور آخری بات, اورنگزیب صاحب جو ہیں چونکہ وہ اسی ای یو کے سٹیزن ہوتے تھے, میرے خیال میں نیدرلینڈس کے, ہالینڈ کے, تو ان کو جمہوریت کا بھی پتہ ہوگا, الیکشن کا بھی پتہ ہوگا, تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے اگر وہ ابھی واپس نہیں آئے کہ وہ ای یو والوں کو یہ تو کہیں کہ جو ان کی 2024 کی الیکشن کی رپورٹ تھی وہ پبلش کر دیں, کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے آپ کے کہنے پہ نہیں کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ رہا اورنگزیب صاحب کے معیشت کا ٹریک ریکارڈ اور اس کی اصلیت. دوسری بات جی, یہ حکومت کا حال آپ جو ہے وہ اسی یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں ان کی ایکشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایکشنز ہیں کیا, ان کا عوام پہ اثر کیا ہے, اور ایکچولی ان کی پالیسی میکنگ کے پیچھے عقل کیا ہے. آج ایک ہیڈ لائن دیکھی, شاید پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے یا کوئی اور وزیر کہہ رہے تھے کہ جی آسٹیریٹی یعنی یہ جو کفایت شاہی جو ہے وہ یہ بڑی ضروری ہے, اور اس پہ جو ہے وہ سارے ملک کو جو ہے وہ کرنا ہے. گلف سٹریم جیٹ خریدتے وقت تو یہ آپ کو نہیں آسٹیریٹی یاد آئی, لیکن مزید اس میں ایکشن دیکھ لیں. میں کل دیکھ رہا تھا اسی وفاقی حکومت نے پورے پاکستان میں جمعے کے دن اسکول جو ہیں وہ بند کیے. 1.5 لاکھ سرکاری اسکول ہیں پاکستان میں, باقی کوئی 2 لاکھ پرائیویٹ اسکول ہیں, جس میں 1.5 لاکھ مطلب 1,90,000 جو پرائیویٹ اسکول ہوں گے ان کی فیس 2,000 روپے سے کم ہوگی. یہ جو سرکاری اسکول ہیں, میں پچھلے 2 دن میں 5 وزٹ کیے, کسی بھی سرکاری اسکول میں 5 بچے دکھا دیں جو کہ گاڑی میں اسکول آتے ہیں. فیول جو ہے وہ کنزرو کرنے کے لیے جمعے کی چھٹی دی ہوئی ہے نا. آپ کہتے ہیں 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, آپ کہتے ہیں کوئی جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے ٹریڈ آف کیا کیا کہ آپ نے وہ سرکاری اسکول جو ہے وہ اپنے آپٹکس کے لیے بند کیے, وہ 25 ملین بچوں کو چھوڑے, جو 60 ملین بچے اسکولوں میں ہیں ان کی پڑھائی آپ نے تباہ و برباد کی صرف اپنا بیانیہ بنانے کے لیے. کہتے ہیں کہ وہ زوم میں پڑھے. میں وہاں پہ وہ ہیڈ ٹیچر سے پوچھ رہا تھا کہ جی آپ زوم پہ پڑھاتے ہیں, وہ ہنسنے لگے, میں بھی ہنسنے لگا. مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے رورل ایریا میں کہاں وہ بچے ہیں جو سرکاری اسکول جاتے ہیں جو زوم پہ جو ہے وہ جمعے کے دن پڑھیں. یہ پالیسی میکنگ ہے. 17 سیٹوں سے آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ عوام کے نیڈز کی سمجھ یہی ہوتی ہے. تیسری بات جی, یہ انرجی کرائسس کی بات ہوئی, اور جتنا مس مینج یہ انرجی کرائسس ہوا ہے وہ تو ہم سب کو جو ہے جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو ہر روز یاد آتا ہے, کیونکہ ہر روز جو ہمیں حکومت ریلیف دیتی ہے ہمارا بل کم کرنے کے لیے, جس کو لوڈ شیڈنگ بھی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں, حکومت اس کو ریلیف کہتی ہے. 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے, اور پھر ہمارے جیسے صوبے میں جہاں اسد کیسر صاحب اور میں اور اخنزادہ بلونگ کرتے ہیں 22 گھنٹے. اس کا حل نہیں نکالا. بجلی کے بل دیکھیں تو میں اپنا بل دیکھا تو جو بل تھا اس پہ ٹیکسز, سر چارجز, پھر سر چارجز پہ ٹیکسز, پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پہ ٹیکسز, پھر اس کے بعد انکم ٹیکس, پھر انکم ٹیکس پہ سر چارج, پتہ نہیں اس پہ کیا کیا ہے. وہ بل کوئی پی ایچ ڈی تو پہلے چاہیے کہ سمجھ آئے کہ وہ بل بنا کیسے ہے, کہ اس میں یونٹ کا ریٹ کیسے. بہرحال میں نے لگایا, میرے بل میں 80 روپے فی یونٹ مجھے چارج آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. حال یہ ہے کہ بجلی کے نظام کا فی الحال یہ حال آپ نے 4 سال میں نکالا ہے کہ یہ پچھلے چند مہینوں میں گردشی قرضے کوئی 300 ارب روپے دوبارہ زیادہ ہو گئے. یہ کارنامہ ہے. پینک میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے آپ نے تربیلا ڈیم سے جو پانی چھوڑا, 2 دن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پانی اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ زراعت کو ضرورت ہے,
آپ نے کوئی 30,000 کیوسیک پانی چھوڑا. اب یہ بتا دیں کہ ایک دم جو ہے وہ پاکستان کے سارے کسانوں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی, یا یہ سارا جو ہے وہ اب عریبین سی میں بہہ جائے گا, اور جب کسانوں کو ضرورت ہوگی تو پانی نہیں ہوگا, اور جب گرمی زیادہ ہوگی تو لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی. علی پرویز ملک صاحب جو وزیر پیٹرولیم ہیں, انہوں نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جو ایل این جی ہے اس کے معاہدے جب ہوئے تھے غلط ہوئے تھے, اس میں میلیفائڈ ہے یعنی بدنیتی ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. جب وہ ہم نے ریز کیا تو انہوں نے, میں ابھی ان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے مجھے نام سے پکار کے کہا کہ عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ تحقیق کر کے جو ہے وہ بات بتائیں. میں بھی جی عاجزانہ ریکویسٹ پیٹرولیم منسٹر سے کرتا ہوں کہ سر تحقیق تو آپ نے کی تھی, ہمیں تو آپ کی قابلیت پہ شک نہیں تھا, آپ نے کہا تھا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس میں بدنیتی ہے, یہ ایل این جی کے معاہدے میں جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے کیونکہ فورس میجر کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں وہ دینے پڑتے ہیں. آپ نے ہی کہا تھا کہ 4.2 ارب روپے پاکستان کے عوام نے دیے اور کہ جو ذمہ دار ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی تنقید کر رہے ہیں تو آپ کا اشارہ صرف ان کی طرف تھا. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ جو وزیر اعظم ہوں گے ان کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی, یعنی نواز شریف صاحب کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی. اس پہ آپ اتنے ناراض تو نہیں ہو سکتے. آپ اسی پہ جو ہے وہ آگے جاتے جائیں. آج کا ڈیسیجن اور اس کے افیکٹیز پاکستان کا ہر وہ غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی جو اسلام آباد, کراچی, لاہور سے باہر رہتا ہے, آج نیپرا کا ڈیسیجن ہے کہ آپ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے. یہ بار بار یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ آپ کلیکٹیو پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے لوڈ شیڈنگ پہ. میرا گھر ہے, میں بل دے رہا ہوں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ اس گاؤں میں اتنے لوگ نہیں دے رہے, اتنے لوگ نہیں دے رہے, تو آپ کی بجلی بھی 12 گھنٹے گئی. ایسے تو اسلام آباد, کراچی, لاہور کے علاوہ کہیں بجلی ہوگی نہیں, اور صورتحال ہی ہے. پورے پاکستان میں کہاں انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہی تو ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے, کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. پاور منسٹری کا جواب کیا تھا کہ یہ ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ 500 ارب روپے کا لاس زیادہ ہوگا. آپ نے 4 سال میں جو آپ کا کام تھا کرنے کا کہ آپ یہ لاسز کم کریں, اس کا کوئی پلان بنائیں, صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوئی پلان بنائیں, لاسز کم کریں, صوبائی حکومتوں سے ہیلپ مانگے, اس کی جگہ آپ کو یہ آسان حل مل گیا, فیڈر آف کریں, 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں. بجلی ایک بنیادی حق ہے. میں نے آپ کو ایجوکیشن کے لحاظ سے بتا دیا, اسی 2-3 مہینوں کی پالیسی میکنگ. میں نے آپ کو بجلی اور گیس کے لحاظ سے بتا دیا. آگے بھی جاتے ہیں, سروس ڈیلیوری کا بیڑا غرق کیسے ہو رہا ہے. یہ ابھی جو فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے یہ تو مانا کہ یہ پچھلے سال میں ریکارڈڈ, پتہ نہیں ان ریکارڈڈ کتنے ہیں, 84,000 HIV کے کیسز ہیں. 84,000. انہوں نے خاص یہ کہا کہ تونسا میں جنوری 2026 کے بعد کیس نہیں آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو جنوری 2025 سے دسمبر 2025 تک تونسا میں ایک سکینڈل کے ایمرج ہونے کے بعد 331 بچوں کو HIV ہوا کیونکہ پنجاب کے اسپتالوں میں سرنج ری یوز ہو رہی ہے. کہ اس کی وفاقی حکومت کیا تحقیق کر رہی ہے, کہ اس کی مریم نواز شریف کی حکومت کیا تحقیق کر رہی ہے. انہوں نے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا کہ اگر پنجاب صحت کارڈ بند نہ کرتا تو انہی سرکاری اسپتالوں کو 6 ارب روپے زیادہ جاتے, ایک سرنج ری یوز کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور انہوں نے یہ جواب بھی نہیں دیا کہ 11 ارب روپے جس سے ایک گلف سٹریم جیٹ ہوتا ہے, اور دنیا میں ایک ہی حکومت ہے, سب نیشنل حکومت, جس کے چیف منسٹر کے پاس ایک ایسے جہاز ہے. امریکہ میں نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, کینیڈا کے ایک ontario کے چیف منسٹر نے لیا تھا 2 دن میں واپس کر دیا. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ 11 ارب روپے میں کتنے سنگل یوز سرنج ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, 50 کروڑ سے 1 ارب, 10-15 روپے کا ایک سرنج آتا ہے, 30 روپے کا آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جہاز لیتے ہیں کہ ہم جی اتنے مالدار ہیں, دنیا کی کوئی اور حکومت نہیں, دنیا کی کسی اور حکومت نے یہ نہیں لیا ایٹ دا سب نیشنل لیول.
50 کروڑ سے 1 ارب سرنج آپ اس پہ جو ہے وہ سنگل یوز کے لے سکتے تھے. یہ ہے اس حکومت کی پرائیورٹی اور یہ ہے اس حکومت کی ڈیسیجن میکنگ. آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب نے کہا اور میں ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بات کو بھی جو ہے وہ بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، وفاق. آپ اگر جو پاکستان کو حکمرانی پاکستان پہ کرتے رہے ہیں پچھلے 80 سالوں میں تھرو آؤٹ، آپ اگر صرف یہ وفاق کا مطلب سمجھتے تو جو تقریر ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کی وہ نہ کرنی پڑتی. آپ بلوچستان کی آبادی دیکھ لیں، آپ ان کے سوئی گیس کے وسائل دیکھتے، آج بلوچستان پاکستان کا دبئی ہوتا یا ابو دھابی ہوتا یا عمان ہوتا، ترقی پورے پاکستان میں ہوتی. یہی صورتحال جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں، اور جب ہم خیبر پختونخوا کی حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ وہ سچویشن نہیں چاہتے جو ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں آج ہے. سیٹیں سر ہماری بھی بکی ہیں، صرف بلوچستان میں نہیں بکی. مجھے پی ایم ایل این میں ہی میرے رشتہ داروں نے کہا ہے، اب ان کی بات ہے کہ میری سیٹ 10 کروڑ پہ بکی ہے، عرب کی تو نہیں، لیکن یہ کم از کم ان کی جو ہے وہ بات ہے. یہ آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا آپ کو 45% تیل دیتا ہے، 45% کروڈ آئل پاکستان کا خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتا ہے. جو اس کے ٹیکس کا حصہ ہے وہ خیبر پختونخوا کو نہ دینے کے بجائے آپ سیلز ٹیکس جو ہے وہ پیٹرولیم پہ لگاتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کے بجائے آپ یہ پیٹرولیم لیوی لگاتے ہیں تاکہ سارے پیسے آپ اپنے پاس رکھیں. خیبر پختونخوا کو آپ کیا دیتے ہیں؟ خیبر پختونخوا 15% گیس دیتا ہے. ہماری ڈومیسٹک یوز بھی ساری کور ہو سکتی ہے، ہماری انڈسٹری بھی ساری کور ہو سکتی ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ خیبر پختونخوا کی گیس لیتے ہوئے جو آئین میں میرے خیال میں آرٹیکل 157 یا 158 میں سلمان جو فرسٹ یوز آف گیس کا ہے، جو وہاں پہ لکھا ہے کہ فرسٹ یوز آف گیس کا حق خیبر پختونخوا کا ہے، وہ آئین کو توڑتے ہوئے آپ خیبر پختونخوا کو کیا دیتے ہیں؟ بجلی، تربیلا کی بجلی میرے حساب سے تو 1 یا 2 روپے میں پر یونٹ بنتی تھی. مجھے آج عمر ایوب خان صاحب نے کہا ہے کہ 5 روپے تک شاید ہے، جو بھی ایگزیکٹ فگر ہے. 1973 کا آئین جب بنا تو جو یہ ہائیڈرو پاور کا نظام بنایا گیا تھا، اس بنیاد پہ بنایا گیا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے دیں بڑے ڈیمز کے تھرو، آپ کو ہم سارا منافع دیں گے. اس فارمولا کے تحت منافع ہوتا تو خیبر پختونخوا کو ہر سال 1000 ارب سے زیادہ یا منافع ملتا، یا وہاں پہ بجلی سستی ترین ہوتی، اور پاکستان کا جو انڈسٹریل ہب ہے وہ خیبر پختونخوا ہوتا. ہر انڈسٹری خیبر پختونخوا میں بیسڈ ہوتی، ٹیررزم کا سوال ہی نہ ہوتا. آپ نے ہماری پانی کی بجلی 50 سال لے کے جو ہزاروں ارب کے اے جی این قاضی فارمولا کے ڈیوز ہیں وہ نہ دیتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جنگ کے لیے دہشت گردی کی جنگ کی مد میں ہمیں 1% ملتا ہے، جو جب آپ شہباز شریف خود این ایف سی میں بیٹھے تھے تو اس این ایف سی کی ڈاکیومنٹ میں لکھا تھا کہ اگر ہم اس کے 10 گنا زیادہ پیسے بھی دیں خیبر پختونخوا کا نقصان نہیں پورا ہوگا. آپ اس کو ایک احسان کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے منہ پہ وہ ڈالتے. آپ اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ جو معاہدہ آپ کے پرائم منسٹر نواز شریف نے خود 2016 میں این ایچ پی پہ سائن کیا، اس کے تحت 100 ارب روپے کے اریئرز ہیں تقریباً. قبائلی اضلاع کی آپ نے بات کی، 2017-18 میں آپ ہی کی سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ تھی جس نے کہا کہ 3% این ایف سی کا شیئر ہر سال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملے گا. 3% چھوڑیں، 2% چھوڑیں، 1% چھوڑیں، خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع کے سٹاف کے تنخواہوں دینے کے لیے بھی 60 ارب روپے ہم خیبر پختونخوا کے باقی بجٹ سے دیتے ہیں قبائلی اضلاع کے ملازمین کو تاکہ پاکستان میں استحکام ہو. یہ کرائسس ہے جی. میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، یہ باتیں کنٹینیو ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. یہ کچھ طویل ہو گئی ہماری پریس کانفرنس. ہاں جی، بہت